بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم. دوسرے اشعار کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ترجمہ: میں اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. بھائیو، سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند قوموں کا ذکر کیا ہے. وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، آخرت کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، آخرت کے حساب کتاب کا انکار کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر کل پڑا ہے. آج آگے سب سے پہلے فرعون کا ذکر ہے. فرعون وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا. یہاں صرف عذاب کا ذکر ہے، تفصیل نہیں ہے. مختصر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو پانی کے اندر غرق کر کے رکھا. آپ کو معلوم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس میں سے گزر گئے. فرعون نے جب دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، تو اس نے بھی اپنے لشکر سمیت اس کے اندر، اس راستے میں، اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر ڈال دیا وہ جو راستے بنے ہوئے تھے. لیکن اللہ نے وہ نافرمانی کا عذاب دینا تھا، سزا دینی تھی. تو جب وہ درمیان میں پہنچا، اللہ نے اسی پانی کو جس کو حکم دیا تھا رکنے کا، اسی پانی کو اللہ نے چلنے کا حکم عطا فرما دیا اور وہ اس طرح غرق ہو گئے. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی، جن کی بستیاں الٹ دی گئی، یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے جو بدفعلی کا گناہ کرتے تھے. تو اللہ نے ان پر کون سا عذاب بھیجا؟ ان کی بستیاں جو ہیں وہ الٹا کر کے ان کو پھینکا. ایک اور جگہ پر ان کے عذاب کا ذکر ہے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. ایک اور جگہ آتا ہے سجیل منضود، تہ بتہ پتھر. یعنی ان پر کون سا عذاب آیا؟ اللہ نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر پھر الٹا کر کے نیچے پھینک دیا اور پھر کنکریلے پتھروں کی بارش، نشان زدہ پتھر. یعنی نشان زدہ کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ کس کو لگنا ہے جا.
اس لیے اتنی یہاں پر لفظ آیا ہے اخذۃ الرابیہ، یعنی سخت گرفت، یعنی اتنی سخت عذاب، اتنی سخت گرفت کہ اس سے پہلے کسی قوم پر ایسی سخت گرفت نہیں ہے۔ اتنا سخت عذاب اللہ نے فرمایا اس سے پہلے والی یعنی جتنی قومیں تباہ ہوئی ان پر اتنا سخت عذاب نہیں آیا جتنا قوم لوط پر آیا۔ یعنی وہ جو فیل کرتے تھے وہ اللہ کو اتنا ناپسند تھا کہ اللہ نے ساری قوموں سے زیادہ قوم لوط پر عذاب بھیجا۔ آگے ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یہ قوم نوح کا ذکر ہے۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو آپ اپنی کشتی کے اندر بٹھا دیں، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر اللہ نے ایک سیلاب، ایک پانی کا ریلا بھیجا جس کے اندر ساری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ وجہ کیا ہے یہ قوموں کا ذکر کر کے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، آخرت کے حساب کتاب کا انکار کرتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اللہ ایسی قوموں کو کیا کرتا ہے؟ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے بارے میں کیا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس طرح زندگی گزارو، پھر کیا ہے؟ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی بندگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو پھر جیسے پہلے والے قوموں پر عذاب آیا، اللہ کی ناراضگیاں آئی، پھر تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق